واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقے فرقے نہ بنو، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی کے لب پر تھے، کنارے پر تھے، اور اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو اللہ اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقے فرقے نہ بنو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کو سمجھیں۔ کافی دوستوں نے فرقوں سے صرف یہی سمجھا ہے کہ اس فرقے سے مراد دینی اختلافات مراد ہیں، حالانکہ اس کی یہ مکمل تفسیر نہیں۔ یعنی یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی، اس کو لوگوں نے فرقہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہاں پر تفسیر ختم نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسلمانوں کے کوئی فرقے نہیں تھے، مسلمانوں میں اس طرح کے کوئی فرقے نہیں تھے۔ کوئی نماز کا الگ طریقہ تھا، کوئی روزوں کے مسائل پر جھگڑا تھا، کوئی سنی تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی بریلوی تھا، اس طرح فرقے نہیں تھے۔ تو کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی ایمان لانے سے پہلے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، پہلے قبائلی ان کے جھگڑے تھے۔ اسلام لانے کے بعد پھر منافقین نے کوشش کی کہ ان کو پھر سے لڑایا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، ان میں پھوٹ ڈالی جائے کہ یہ کمزور ہو جائے۔ کچھ روایت دوسری بھی آتی ہے، کوئی نماز میں کوئی مسئلہ تھا، یعنی ایسی بھی روایت آتی، مگر بنیادی چیزیں کیا تھی؟ جیسے آیت میں آگے آتا ہے نا، کیا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یہ اسی آیت میں تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ دشمنی دینی نہیں تھی، یہ دشمنی لسانی تھی، قومی تھی، قبائل یعنی قبیلوں کا جو جھگڑا تھا وہ دشمنی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں قبائل کی بنیاد پر بھی فرقے بننا حرام ہے، اور بنیادی تو سبق یہی ہے اس آیت کا، اور ہم اس طرف کوئی غور ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمانوں کو دینی فرقے بنے اس سے بھی نقصان تو ہوا ہے، مگر اس سے زیادہ نقصان اس طرف سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی تو ممالک کے بنیاد پر فرقے فرقے کر دیا گیا، کبھی سرحدی بنیادوں پر الگ الگ کر دیے گئے، پھر آگے چلتے ہیں صوبائی بنیاد پر الگ الگ کر دیے گئے، پھر آگے چلتے ہیں لسانی بنیاد پر الگ الگ کر دیے گئے، پھر آگے چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی قومیں وہ آپس میں لڑ پڑی قومی کی بنیاد پر، یہ مسلمان ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لسانی بنیاد پر، یہ بھی فرقہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور مصر ساتھ ہے، وہ کہتا ہے ہم مصری ہیں، یہ تو فلسطینی ہے، یہ فرقہ ہے نا۔ ان کو فلسطینی سمجھ لیا، خود کو مصری سمجھ لیا، ہم نے پاکستانی سمجھ لیا، اس نے ہندوستانی سمجھ لیا، اس نے سعودی عرب والا سمجھ لیا، اس نے یمنی سمجھ لیا، کسی نے شامی سمجھ لیا خود کو، کسی نے عراقی سمجھ لیا، کسی نے ایرانی سمجھ لیا، یہ سارے فرقے بن گئے، اور اس وجہ سے فلسطینی مسلمان اکیلے ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ فرقہ ہے، یہ فرقے ہیں، اور اس نے بڑا نقصان کیا ہے، سرحدیں بن گئی۔ ابھی کوئی مسلمان چاہے میں جاؤں فلسطین، میری جو طاقت ہے جاؤں،
کوئی میڈیکل کے حوالے سے میں ان کی امداد کروں، یا کوئی میں امداد پہنچاؤں، کوئی کھانا پہنچاؤں، یا میں وہاں پر جا کے مسلمانوں کی حمایت میں ان کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش کروں، یا جہاد کروں، یا ان کے ساتھ میں ہو جاؤں، تو اگر بالفرض و محال ایک ہندوستان کا مسلمان ہے، وہ چاہتا ہے میں فلسطین جا کے جہاد کرتا ہوں، تو سب سے پہلے اس کو اپنا بارڈر کراس کرنا پڑے گا۔ انڈیا تو ہو گیا غیر مسلم، ٹھیک ہے، چل آتے ہیں ہم شام کی طرف۔ شام کا مسلمان چاہتا ہے میں جاؤں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کروں، تو شام کے بارڈر پر اپنے مسلمان اس کو روکیں گے؟ نہیں روکیں گے اس کو، کدھر جا رہا ہے؟ تو فلسطین جا رہا ہوں۔ نہیں تو شامی ہے تو فلسطین تھوڑی ہے، نہیں جانے دیں گے، اپنے مسلمان روکیں گے۔ بنیاد کیا؟ ہم شامی ہیں، وہ فلسطینی ہیں۔ بہت نقصان ہوا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ابھی ہماری صدر میں کیا ہوئے تو بڑے فرقے بن گئے، نیچے مجبوری ہو گئی مسلمانوں کو، کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں۔ ابھی جو نیچے سطح جو عام چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں ہماری سندھ میں، دہرکی میں، شرق، سیلڑا، کوچ، سولنگی، یہ برادریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں، ہمارے اعتبار سے تو بڑے ہمارے سندھ میں قبیلے ہیں، وہ آپس میں لڑے ہیں، 2-3 دنوں میں 42 قتل ہو چکے ہیں۔ چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ میں ایسے سے بدلے تال کا ہے، 42 لوگ قتل ہو چکے ہیں اس قومی جھگڑوں میں 2-3 دنوں میں۔ مسلمانوں، یہ بھی فرقے ہیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اگر دہرکی کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اے میرے بھائیو مسلمان بن جاؤ، شرہوت پھر بھی مسلمان ہو، سولنگی مسلمان ہو، سیلڑا مسلمان ہو، کوش ہو مسلمان ہو، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو پھوٹ ہے، ختم کرو، گلے لگا لو۔ اگر کوئی شر آ جائے سیلڑے کے پاس، سولنگی کے پاس، گلے لگا لو، کہو کہ تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، اور مومن مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ جھگڑے ختم کر دو، یہ لسانی جھگڑے ختم کر دو۔ جیسے ابھی پاکستان میں جگہ، سندھ میں افغانیوں کو نکالو، بھائی اپنی جگہ ایک بات ٹھیک ہے، وہ افغانستان کے ہیں، ادھر ہیں، مگر اس بنیاد پر جھگڑا حرام ہے، اس بنیاد پر نفرت حرام ہے۔ افغانی ہے پھر بھی ہمارا بھائی ہے، انڈیا کا مسلمان ہے، اگر ان کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں پھر بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس بنیاد پر نفرت کرنا یہ فرقہ ہے، اور اس کی منع قرآن پاک میں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ لسانی فرقے ختم کر دو، یہ سرحدی فرقے ختم کر دو۔ یہ پٹھان ہے بھائی، ہم سندھی ہیں، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، ہم سندھی ہیں، اور بلوچ کہے بھائی یہ پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، اور یہ ہمارا حق کھا گئے، یہ کر گئے، وہ کر، یہ بھی طریقہ ہے۔ عام سا ایک انسان سے ملتا ہے، یہ حالات ہوتی ہے۔ پٹھان مل گیا سندھی کو یہاں پہ، ہاں افغانی ہے، مارو اس کو، بیچارہ وہ مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کے لیے آئے، حالانکہ ادھر سرحد کے بھی ہوتے ہیں، کوئی تاکہ پٹھان بھی ہوتے ہیں، قوم کا الزام لگا دیا، جھگڑا شروع۔ یا کوئی یہاں سے سندھی جائے پنجاب میں، یہ سندھی تو اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ فرقے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو لسانی جھگڑے ہیں ختم کر دو، گلے لگا لو۔ میں اپنے سندھیوں کو گزارش کرتا ہوں، جو بھی مسلمان ملے گلے لگا دو، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر بالفرض و محال افغانستان کے بھی ادھر آئے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کا کام ہے، ان کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے، وہ آستے آستے چلے جائیں گے، مگر آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ جھگڑا نہ کریں۔ اگر مسلمان ہو، آیت کو مانتے ہو، تو آپ اس بنیاد پر جھگڑا نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی ختم کر دو۔ اس فرقہ پرستی کی وجہ سے مسلمان پستی سے پستی میں چلا جا رہا ہے، اور کتنا اس وقت مسلمان کمزور ہو چکا ہے۔ پھر سے آتے ہیں، ایک تو یہ پہلو ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ شیطان نے تقسیم کر دیا ہے، اور شیاطین نے کر دیا ہے۔ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کی یہ شرارت ہے، تو آپ ان کی شرارت میں نہ آئیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ فرقے دوسرے بالفرد و محال، دیوبندی بریلوی یہ فرقہ ہے، آپ ان کی بنیاد دیکھیں، اختلاف کس چیز پر ہے دیوبندی اور بریلوی کا؟ دیوبندیوں میں
وہ بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، بریلوی بھی حنفی کہتے ہیں. چاروں سلسلے یعنی قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، یہ دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے. نماز کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے. روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، سارے مسائل بالکل ایک ہی ہیں. اختلاف کس چیز پر ہے؟ نہ ایمان پر اختلاف، نہ ارکان اسلام پر اختلاف، نہ نماز پہ اختلاف، نہ روزوں پر اختلاف، نہ حج پر اختلاف، نہ ہی زکوٰۃ پہ اختلاف، نہ ایمانیات میں اختلاف، نہ ارکان اسلام، ارکان دین میں اختلاف. پھر کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں سوچو. فضول ابحاث. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، ان پر عمل کریں، اور خود کو نہ بریلوی کہیں، نہ دیوبندی کہیں، کچھ نہ کہیں. یہ ارکان دین پر عمل کریں اور ایمانیات کو تھامے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ خود کو مسلمان سمجھیں اور اس بنیاد پر نفرت ختم کر دیں. بھائی یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ نفرت ختم کر دو. اختلاف اگر بالفرض و محال ہیں بھی صحیح، آپ کی نظر میں اس کا کوئی طریقہ غلط ہے، تو اس طریقے کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے نفرت نہ کریں، گلے لگا لیں. نیت کو دیکھیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر عمل کریں، اور جو بنیادی چیزیں نہیں ہیں جن پر مسلمانوں کے اس وقت اختلافات چل رہے ہیں، ان اختلافات کو اللہ پر چھوڑ دیں. کیا کریں؟ اللہ پر چھوڑ دیں. ہم چھوٹے سے مسلمان بن جائیں، کمزور سے مسلمان، ایسے سب سمجھ لیں، ہم خود کو ان پڑھ ہی سمجھ لیں. انما الاعمال بالنیات. ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے.